محبت جب تقاضائے جسم و جاں سے ماورا ہو جائے تو الہام بن جاتی ہے۔ حسن جب لطافت کی آخری حدوں کو چھو لے تو خوشبو بن جاتا ہے۔ خوشبو حسن کی تکمیل ہے۔ اس سے کوئی سخن فہم یہ نہ جانے کہ اس لڑکی کو تکمیل حسن کا دماغ ہے۔ تکمیل حسن کا خیال صرف اسے زیب دیتا ہے جس نے تخلیق حسن کی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ سے بچھڑنے سے پہلے یہ لڑکی خوشبو کا تعارف پورے اعتماد سے کرا رہی ہے، اس لیے کہ تخلیق کے تمام لمحوں میں وہ صرف اپنے وجدان کے سامنے جواب دہ تھی، اور اس کے وجدان نے اس کے کانوں میں یہی سرگوشی کی ہے۔ وہ لمحہ آ گیا ہے جب خوشبو کا ہاتھ ہوا کے ہاتھ میں دے سکتی ہے۔ یہ پروین شاکر کی اپنی لکھی ہوئی بات ہے اور اس میں تاریخ پڑی ہوئی ہے ستمبر 1976۔ اتنے سال گزر گئے لیکن پروین شاکر کی خوشبو اسی طرح مہک رہی ہے۔ آج بھی جب پڑھیں تو یہ کانوں میں، یہ دلوں میں، یہ آنکھوں میں، یہ روح میں اتر جاتی ہے۔ وفا اور بے وفائی، محبت اور ہر جائی پن، پروین شاکر کو اس کا بہت اچھی طرح احساس ہے۔ شاعرہ ویسے ہی بہت حساس ہے اور اس کا مشاہدہ بالکل ایسے ہے جیسے اس کا تجربہ۔ تو اس کے لفظ دیکھیں، پروین شاکر کے لفظ دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، لگتا ہے یہ اسی پہ بیت رہی ہے جو پڑھ رہا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں اترتے ہوئی آسان لفظوں کی شاعری، پیارے پیارے خیالات۔ اب جیسے یہ چند شعر ہیں: دشمن ہے اور ساتھ رہے جان کی طرح، دشمن ہے اور ساتھ رہے جان کی طرح، مجھ میں اتر گیا ہے وہ سرطان کی طرح۔ پھر دیکھیں کیا کہتی ہے: جکڑے ہوئے ہے تن کو میرے اس کی آرزو، جکڑے ہوئے ہے تن کو میرے اس کی آرزو، پھیلا ہوا ہے جال سا شریان کی طرح۔ کیا بات کی ہے، کیا تشبیہیں دی ہیں۔ دیوار و دیوار نے جس کے لیے ہجر کاٹے تھے، آیا تھا چند روز کو مہمان کی طرح۔ دکھ کی رتوں میں پیڑ نے تنہا سفر کیا، دکھ کی رتوں میں پیڑ نے تنہا سفر کیا، پتوں کو پہلے بھیج کے سامان کی طرح۔ کیا خزاں کی کوئی تعریف اس سے اچھی ہو سکتی ہے؟ دکھ کی رتوں میں پیڑ نے تنہا سفر کیا، پتوں کو پہلے بھیج کے سامان کی طرح۔ جب انسان پہ مشکلیں پڑتی ہیں نا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے غم ہوتے ہیں، اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور ساری چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، اور پھر وہ خود تنہا اپنی ذات پہ سارے عذاب سہتا ہے۔ دکھ کی رتوں میں پیڑ نے تنہا سفر کیا، پتوں کو پھیلے بھیج کے سامان کی طرح۔ گہرے خنک اندھیرے میں اجلے تکلفات، گھر کی فضا بھی ہو گئی شیزان کی طرح۔ کتنی زبردست شاعری ہے۔ ڈوبا ہوا ہے حسن سخن میں سکوت شب، تارے رباب روح میں کلیان کی طرح۔ ڈوبا ہوا ہے حسن سخن میں سکوت شب، تارے رباب روح میں کلیان کی طرح۔ جو لوگ موسیقی کو سمجھتے ہیں وہ کس طرح اس شعر کو اپنے اوپر اترتا ہوا محسوس کرتے ہوں گے۔ آہنگ کے جمال میں انجیل کی دعا، نرمی میں اپنی سورہ رحمان کی طرح۔